نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ جل شانہ انسان کو اس کی عاجزی اور تواضع کے بقدر بلند کرتے ہیں اور اس کے تکبر کے بقدر اسے ذلیل کرتے ہیں۔ اس پر ایک بات عرض کروں، اس امت کا فرعون ابو جہل ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس امت کا جو فرعون ابو جہل ہے اس میں کبر اور تکبر کی انتہا ہے۔ دنیا میں اگر کسی نے اکڑنے والے لوگ دیکھے ہوں تو شاید ابو جہل سے زیادہ اکڑنے والا کوئی نظر نہ آئے۔ یہ بے ایمان فرعون سے بھی زیادہ متکبر تھا۔ فرشتے فرعون کی موت کا جب پیغام لے کر آئے، فرعون جب مرنے اور پانی میں بہنے اور ڈوبنے اور غوطہ کھانے لگا تو اس موقع پر اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یعنی اس نے اب کلمہ پڑھا اور ایمان لایا، کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ تو عذاب کو دیکھ کر کلمہ پڑھتا ہے، حالانکہ پہلے اس نے نہیں پڑھا تھا۔ تو فرعون میں بھی تکبر تھا، لیکن عذاب کو دیکھ کر وہ بھی کلمہ پڑھنے لگا اور مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن ابو جہل کی گردن جب کاٹی جا رہی تھی، عذاب میں مبتلا ہے، جہنم میں داخل ہونے لگا ہے، لیکن اس بے ایمان نے اس وقت بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ وہ چرواہے تو میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھا ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر تیرے لیے اعزاز اور کیا ہوگا کہ تو چرواہا ہو کر سردار کے سینے پر بیٹھا ہے۔ تو اپنی تلوار سے مجھے نہ مارنا، لوگ تانا دیں گے کہ ایک سردار چرواہے کی تلوار سے مارا گیا، یہ میری تلوار پکڑ اور اس سے مجھے قتل کر۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابو جہل کے اندر کیسا تکبر تھا کہ میری تلوار سے مجھے قتل کر تاکہ لوگ تانا نہ دیں۔ پھر ابو جہل نے یہ بھی کہا کہ میرا گلا جو ہے وہ ذرا نیچے سے سینے کی طرف سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار کی گردن پڑی ہے۔ اور اس بدبخت نے یہ بھی کہا کہ جا کر جس کو تم نبی مانتے ہو اسے یہ پیغام دینا الیاذ باللہ کہ جتنی مجھے تجھ سے دنیا میں نفرت تھی آج اس سے بھی زیادہ مجھے نفرت ہے۔ تو اللہ کی شان دیکھیں، ابو جہل سے زیادہ تکبر کسی میں نہیں تھا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں روایات میں ہے اگر ایسی شخص کو دیکھنا ہو جس کے دل میں کبر کا نام و نشان تک نہ ہو، وہ عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ لے۔ تو آدمی عبودیت کے اعلیٰ مقام پر تھا، خدا نے اس سے اس شخص کو قتل کروایا جو تکبر کے آخری مقام پر تھا۔ اللہ کا نظام یہ ہے جب انسان اکڑتا ہے اللہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے اوصاف میں سے صفت عبد اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اسی صفت سے اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کا ذکر کروایا اور اسی صفت سے متصف کیا۔ احادیث کے اندر بھی ہے، حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔ تو بات چل رہی تھی معراج کی۔ یہ معراج کہاں سے شروع ہوا؟ حضور علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے جانے لگے تو حضرت ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ جبریل امین چھت پھاڑ کر آئے، دروازے سے نہیں آئے۔ حضور علیہ السلام کو اٹھایا، بیدار کیا اور کعبہ لے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر حتیم کعبہ میں سو گئے، وہاں سے ان کو جگایا، زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، وہاں آپ علیہ السلام کا مبارک سینہ جو ہے وہ شق کیا گیا اور مبارک دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور وہ سونے کا تشت جو جنت سے لایا گیا تھا اس میں ایمان اور حکمت جو بھری ہوئی تھی وہ آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کے اندر ڈال دی گئی، پھر سینہ مبارک کو بند کر دیا گیا۔
پھر براق پر سواری پر بٹھایا گیا۔ حضرت جبریل نے لگام پکڑی، میکائیل نے رکاب تھامی۔ اس اعزاز کے ساتھ آپ علیہ السلام کو لے جایا جا رہا ہے، ایک طرف جبریل ہے اور دوسری طرف میکائیل ہے۔ حضرت ام ہانی کے گھر جب جبریل آئے تو دروازے سے نہیں آئے، چھت پھاڑ کر آئے، یہ بتانے کے لیے کہ آج کے سارے معاملات عادت سے ہٹ کر ہیں، آج کی زندگی، آج کا سفر، یہ سارا روٹین سے ہٹ کر ہے اور اس سے بالکل مختلف ہے۔ آپ علیہ السلام کو ذہنی طور پر تیار اس کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام حتیم کعبہ کے بجائے حضرت ام ہانی کے گھر سے بھی جا سکتے تھے، لیکن اللہ نے حضرت ام ہانی کے گھر کی بجائے کعبہ سے معراج کا آغاز کروایا اور یہ بتایا کہ جس مقام سے حضور علیہ السلام کے معراج کا آغاز ہوا ہے اس کا نام کعبہ ہے، اور جہاں پر آپ کے اس سفر کا اختتام ہوگا اس کا نام عرش معلی ہوگا۔ کعبہ مکان اول کا نام ہے اور عرش مکان آخر کا نام ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح کعبہ سے مکانات کی ابتدا ہے تو عرش پر مکانات کی انتہا ہے، اسی طرح میرے محبوب سے مقامات کی ابتدا ہے اور میرے محبوب پر مقامات کی انتہا ہے۔ عرش سے اوپر مکان نہیں اور حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں۔ عرش پر مکانات کی انتہا ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام پر مقامات کی انتہا ہوتی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے بعد کوئی اور مقام ہوتا، اگر اس کے بعد کوئی اور مقام ہوتا تو اللہ جل شانہ آپ کو وہاں تک بھی لے کر جاتے ہیں، کیونکہ مقامات سارے حضور علیہ السلام پر ختم کر دیے گئے۔ فرمایا کہ نبیوں کے مقامات دیے اور بھی انبیاء کو مقامات دیے، لیکن حضور علیہ السلام پر سارے مقامات ختم کر کے بتایا کہ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ اس کے بعد کوئی مقام ہے اور نہ ہی کوئی مکان ہے۔ حتیم سے سفر شروع کروایا، اس کی حکمت کیا ہے یہ بھی جاننے کی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام معراج کے لیے گئے تو کعبہ شریف کے دو حصے ہیں، دیکھنے والوں کے بھی علم میں ہے، جنہوں نے تصویر میں دیکھا ان کے بھی علم میں ہے۔ ایک وہ تعمیر شدہ حصہ جس پر چھت ہے، اور ایک وہ حصہ جس پر چھت نہیں، اسے حتیم کہتے ہیں، جو تعمیر نہیں ہوا۔ ثواب میں دونوں برابر ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کمرہ بنا ہوا ہے اور ایک کی دیوار تقریباً 4 فٹ کے قریب بلند ہے، اس پر فانوس بھی لگے ہوئے ہیں، ایک راستہ آنے کا ہے اور ایک جانے کا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ جل شانہ وہاں سے معراج پر لے کر گئے جو تعمیر نہیں تھا، حالانکہ وہاں سے بھی لے کے جا سکتے تھے جو حصہ بیت اللہ کا تعمیر شدہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم غریبوں مسکینوں پر کرم فرمایا۔ اگر کعبہ کے چھت والے حصے سے آپ علیہ السلام کو اللہ معراج پر لے کے جاتے تو ہر بندے کے یہ دل چاہتا کہ میں وہ جگہ دیکھوں جہاں سے حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ اب وہاں کے منتظمین سے کون کہتا کہ دروازہ کھولو؟ وہ کس کی مانتے ہیں؟ وہاں تو دروازہ کبھی کبھی کسی صدر کے لیے کھلتا ہے، کبھی کسی وزیر اعظم کے لیے کھلتا ہے، ہر بندے کی بس کی بات ہی نہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے معراج ایسی جگہ سے کروایا آپ کو کہ وہاں غریب بھی جا سکتا ہے، امیر بھی جا سکتا ہے، نہ وہاں داخلے پر پابندی ہے نہ نکلنے پر پابندی ہے۔ اللہ نے جو ہے غریب مسکینوں کا بھی خیال رکھا کہ حتیم والے حصہ سے حضور علیہ السلام کو معراج پر لے گئے۔ زمزم کے پانی سے آپ کے قلب اطہر کو دھونے میں کیا حکمت تھی؟ محدثین نے یہاں طویل بحث کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے آب کوثر کا پانی آ سکتا تھا، لیکن پھر بھی آب کوثر کی بجائے زمزم کا پانی استعمال ہوا، کیوں؟ ہمارے اکابرین میں، ہمارے مشائخ میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ زمزم کا پانی آب کوثر سے بھی افضل ہے، اس لیے آب کوثر کی بجائے زمزم کے پانی سے آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ آپ کی جو سواری تھی وہ براق تھی۔ اب براق کی رفتار کیا ہے؟ ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بجلی کی رفتار کیا ہے؟ کراچی میں بٹن آن کریں پشاور میں لائٹ جل جاتی ہے،
اور 1 سیکنڈ میں ہزاروں کلومیٹر کا وہ سفر کرتی ہے، تو وہ جنت کی جو براق تھی اس پر آپ علیہ السلام نے سفر کیا، اور جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے جو طشت لایا گیا وہ سونے کا تھا، اسی میں ایمان و حکمت تھا، وہ آپ علیہ السلام کے قلب اطہر میں ڈالا گیا۔ تو یہاں ایک اشکال یہ ہو سکتا ہے، اور اشکال کرنے والے کر سکتے ہیں، کہ سونے کا استعمال تو مردوں کے لیے جائز ہے، تو آپ علیہ السلام کے لیے کیوں استعمال کیا گیا؟ ہمارے کابرین میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال آئے تو وہ سمجھ لے کہ سونے کے برتن کو استعمال کرنا تو جائز نہیں، لیکن آپ کے لیے کیوں کیا گیا؟ فرمایا کہ یہ واقعہ مکہ کا ہے، اور استعمال پر جو پابندی کا حکم آیا وہ مدینہ میں آیا تھا۔ اتنی بات بھی کافی تھی، لیکن آگے حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ سونے کے برتن حضور علیہ السلام نے استعمال کیا ہی نہیں، وہ تو فرشتوں نے استعمال کیا۔ استعمال کرنے نہ کرنے کا جو حکم ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، فرشتے اس حکم کے پابندی نہیں تھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ تیسرا جواب یہ بھی ہے کہ یہ سارے معاملات معراج کے لیے تھے، امور آخرت سے تعلق رکھتے تھے، اگرچہ اس عالم میں تھے لیکن تھے اگلے عالم کے، اور جب ہم اگلے عالم میں جائیں گے، جب ہم اس اگلے عالم کے اندر جائیں گے تو وہاں سونے کا استعمال ہر مرد کے لیے جائز ہوگا، عورتیں یہاں بھی کرتی ہیں وہاں بھی کریں گی، مرد یہاں استعمال نہیں کر سکتے وہاں کریں گے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے یہ چیزیں استعمال کی تو معاملہ اس جہاں کا تھا، اس جہاں کا نہیں تھا۔ آپ نے سفر شروع کیا، راستے میں جبریل امین نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا ایک جگہ کہ آپ یہاں اتریں اور 2 رکعت پڑھیں، اور یہ بھی بتایا کہ یہ یثرب ہے، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ پھر وہاں سے سوار ہوئے آگے چلے، ایک جگہ پہنچ کر جبریل امین نے کہا کہ یہاں بھی اتریں اور 2 رکعت پڑھیں، یہ مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ۔ پھر چلے، کچھ چلنے کے بعد جبریل امین نے کہا کہ یہاں بھی اتریں 2 رکعت پڑھیں، یہ طور سینہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہونے کی جگہ ہے۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے، کچھ آگے چل کر جبریل امین نے پھر عرض کیا کہ یہاں بھی اتریں 2 رکعت نفل پڑھیں، یہ بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ پھر وہاں سے آگے چلے تو بیت المقدس آ گیا، اس میں بھی آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، بلکہ پڑھائی۔ یہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کی مسجد بھی ہے اور بہت سو کا قبلہ بھی رہا ہے، تو آپ علیہ السلام چونکہ سید الانبیاء ہیں اس لیے آپ کو باقی انبیاء علیہ السلام کے خاص مقامات دکھائے گئے۔ حضور علیہ السلام مسجد اقصی ہی میں تھے کہ ایک مؤذن نے اذان دی اور اقامت کہی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم صف باندھ کر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ امامت کون کرائے گا، تو جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا، تو میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے سے جب میں فارغ ہوا تو جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ عرض کیا آپ نے انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی ہے۔ حضور علیہ السلام امام بنے، باقی تمام انبیاء علیہ السلام مقتدی بنے۔ یہاں یہ واقعہ کو صرف بطور واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کے بعد ایک مسئلہ سمجھیں، وہ یہ کہ کوئی بھی نماز 2 رکعت سے کم نہیں ہوتی۔ دنیا میں کتنا بھی لمبا سفر ہو، کتنا بھی مشقت کا سفر ہو، تو 4 رکعت والی نماز کو اللہ نے 2 رکعت میں تبدیل کیا ہے، رعایت دی ہے، رخصت دی ہے۔ خواہ کتنا ہی مشقت کا سفر ہو، خواہ کتنا ہی لمبا سفر ہو، تو نماز 4 رکعت سے 2 رکعت کر دی گئی ہے۔ سفر بہت لمبا ہو، بہت طویل ہو، یا شرعی حدود کے اندر وہ سفر چھوٹا ہو، 100 کلومیٹر ہو، 1000 کلومیٹر ہو، 10,000 کلومیٹر ہو، وہ نماز 2 رکعت ہی رہے گی، 2 رکعت سے کم نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یثرب یعنی مدینہ میں بھی 2 رکعت پڑھی، پھر مدین میں بھی 2 رکعت، طور سینہ پہ بھی 2 رکعت، بیت اللحم میں بھی 2 رکعت، اور بیت المقدس میں بھی 2 رکعت پڑھائیں۔ 5 مقامات پر نماز پڑھی۔
اس قدر لمبے سفر میں، حالانکہ وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، سفر میں سفر بھی کرنا ہوتا ہے، تو نماز ہر جگہ 2 رکعت آپ نے پڑھی، اور جبریل امین نے فرمایا کہ یہاں بھی 2 رکعت پڑھیں، یہاں بھی 2 رکعت پڑھیں، یہاں بھی 2 رکعت۔ اس سے معلوم ہوا کہ 2 رکعت سے کم نماز کا شریعت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کا حکم ہی نہیں ہے۔ اگر 1 رکعت کا جواز شریعت میں ہوتا تو کسی جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اس طویل سفر کی وجہ سے 1 رکعت تو پڑھ لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، 2 رکعت پڑھی ہے۔ اب ہم ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں جو کہتے ہیں وتر 1 رکعت ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ 1 رکعت نماز ہے ہی نہیں شریعت کے اندر۔ اگر ہوتی تو آپ علیہ السلام اس طویل سفر میں پڑھتے، تبوک کے سفر میں پڑھتے، اور جو آپ نے لمبے لمبے سفر کیے ہیں بدر کو جاتے ہوئے پڑھتے۔ 1 رکعت نماز سے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ نہا عن صلاۃ البطیرہ، 1 رکعت نماز سے منع فرمایا ہے۔ اب لوگ آپ سے بحث کریں گے کہ نہیں وتر 1 ہے، تو صرف آپ دوست ان سے اتنا ہی بس پوچھ لیا کریں اور اتنا ہی بتا دیا کریں کہ دیکھیں ہم لوگ 3 رکعت نماز وتر پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث سے بالکل وضاحت کے ساتھ آپ کو یہ دکھائیں گے کہ پہلی رکعت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورۃ سبح اسم ربک الاعلی پڑھی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھی۔ ہم نے حدیث کی روشنی میں، حدیث کی روح سے، حدیث کے الفاظ سے 3 رکعتیں اور ہر رکعت میں کون سی سورت پڑھی گئی یہ ہم نے بتا دیا ہے۔ اب جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، تو وہ بھی ایک حدیث پیش کرے اللہ کے نبی علیہ السلام اس 1 رکعت میں کیا پڑھتے تھے، کون سی سورت پڑھتے تھے۔ اور اگر نہیں ملتی تو مان لیا جائے کہ وتر 1 نہیں ہے، وتر کی 3 رکعتیں ہیں۔ اسی طرح یہاں دوسرا مسئلہ بھی اسی واقعے سے، واقعہ بیان کرنے کا مقصد واقعہ نہیں ہے، واقعہ بیان کرنے کا مقصد اس میں چھپے ہوئے مسائل کو واضح کرنا ہے۔ اسی واقعے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام امام بنے، باقی انبیاء علیہ السلام مقتدی بنے۔ اب سمجھے نمازیوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں کہ امام بھی امتی ہو، مقتدی بھی امتی ہو، ایک قسم۔ دوسری قسم امام نبی ہو اور پیچھے مقتدی جو ہیں وہ امتی ہوں۔ تیسری قسم امام بھی نبی اور مقتدی بھی نبی۔ دیکھیں ہماری عام مساجد کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں امام بھی امتی ہوتا ہے اور نماز پڑھنے والے پیچھے مقتدی بھی امتی ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں مسجد نبوی کے اندر امام آپ علیہ السلام ہوتے تھے، نبی تھے، اور مقتدی صحابہ ہوتے تھے جو امتی تھے۔ اسی طرح تیسرا کہ امام جو ہے وہ بھی نبی ہو اور مقتدی بھی نبی ہو، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی کہ امام بھی نبی ہے اور پیچھے سارے مقتدی بھی نبی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کون سی نماز سب سے افضل ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے جس میں امام بھی نبی ہو اور مقتدی بھی نبی ہو وہ نماز سب سے افضل ہوگی۔ اب ہم ان افضل لوگوں کی نماز دیکھ لیں کہ اس میں امام نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، کسی آیت یا کسی حدیث یا کسی تاریخ کی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انبیاء علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھی ہو۔ معلوم ہوا کہ بہترین نماز وہ ہے جب امام فاتحہ پڑھے تو مقتدی فاتحہ نہ پڑھے۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ فرمائیں گے جن لوگوں نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی تھی وہ کھڑے ہو جائیں، ہم نے ان کو ان کے پیچھے لے کر جانا ہے جنہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی تھی، تو ہم کھڑے ہوں گے اور انبیاء علیہ السلام کے پیچھے چل پڑیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی نماز قبول ہے تو ہماری نماز بھی قبول ہے۔ اس لیے فتویٰ لگانے سے پہلے اپنی زبان کو روکو، عقل کو حاضر کرو اور سوچو، پھر اپنی بات کو تولو، پھر بولو کہ یہ فتویٰ کہاں تک جائے گا۔ یہ فتویٰ جو ہے وہ آج کے مفتی تک نہیں کہ اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں۔ آپ کا یہ فتویٰ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی نماز پر لگے گا۔ اس لیے فتویٰ دینے سے پہلے اپنی زبان کو روکو، پھر سوچو، پھر تولو، پھر بولو۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، پیچھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، معلوم ہوا کہ طریقہ ہی یہ ہے کہ امام پڑھے گا اور مقتدی خاموش رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا مسئلہ جو کہ انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے، یہ ساری باتیں اسی واقعات معراج سے آپ کو میں عرض کر رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں، اس لیے کہ واقعہ صرف بطور واقعہ مقصود نہیں ہے، واقعہ بطور عقائد مقصود ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔